وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں جنگ بندی میں توسیع کے لیے 2 گھنٹے طویل مشاورت، امریکی صدر کی زیر صدارت اہم اجلاس بے نتیجہ ختم۔ ایران سے ممکنہ معاہدے کا فیصلہ مؤخر کر دیا، کہتے ہیں ایرانی نیوکلیئر ڈسٹ تقریباً منہدم پہاڑوں کے نیچے گہرائی میں دفن ہے جسے امریکہ نکالے گا۔ صدر ٹرمپ کا ابنۂ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں بھارتی دہشت گردی کی رپورٹ پیش۔ باکو انیشیٹو گروپ اور سکھ فیڈریشن انٹرنیشنل نے بھارت کی مبینہ سرحد پار کارروائیوں پر تفصیلی رپورٹ جاری کر دی۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارتی عالمی دہشت گردی یورپی انسانی حقوق کے اداروں کے لیے بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ سندھ میں شدید گرمی کی لہر، سورج آگ بگولا، کئی شہروں میں درجہ حرارت 45 ڈگری سے تجاوز کر گیا۔ ہیٹ اسٹروک کے خدشات، تپتی دھوپ میں شہریوں کا گھروں سے نکلنا مشکل، جبکہ گھروں میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے باعث ٹھہرنا مشکل۔ شہریوں کی ٹھنڈے مشروبات کے ذریعے اوسان بحال رکھنے کی کوشش۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آندھی کے ساتھ موسلا دھار بارش، کہیں کہیں ژالہ باری۔ واسا کے مطابق لاہور کے نشتر ٹاؤن میں 48.5، ایئرپورٹ پر 40 اور جوہر ٹاؤن میں 37.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ بارش کے بعد بجلی کا نظام درہم برہم۔ ترجمان لیسکو کے مطابق بحالی کا کام شروع کر دیا گیا۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم ون ڈے کرکٹ میں نئی تاریخ رقم کرے گی، 1000 ون ڈے میچز کھیلنے والی دنیا کی تیسری ٹیم بن جائے گی۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے 3 ون ڈے میچز پر مشتمل ون ڈے سیریز کا آغاز آج راولپنڈی سے ہوگا۔ پہلا ون ڈے میچ شام 4:30 بجے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ ایک طرف امن مذاکرات کی باتیں، دوسری جانب دوبارہ حملہ کرنے کی دھمکی۔ ایران کے $1 ارب مالیت کے کرپٹو اثاثے بھی ضبط، نئی کاؤنٹر ٹیررزم پابندیاں عائد۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں پہلی بار ایران جوہری موضوع پر بات کرنے پر آمادہ ہوا۔ ایران کی مدد کرنے پر عمان کے خلاف پابندیاں لگانے کا اعلان۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت کا کہنا تھا کہ ضرورت پڑی تو ایران کے خلاف فوجی آپریشن دوبارہ شروع ہوگا۔ امریکی فوج مکمل طور پر تیار، اسلحہ ذخائر کسی بھی کارروائی کے لیے وافر مقدار میں موجود ہیں۔ نہ ضمانتیں نہ وعدے، امریکہ کی کسی بات پر اعتماد نہیں، ایران صرف عملی اقدامات کو ہی اہمیت دے گا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف کا 2 ٹوک پیغام، کہتے ہیں دوسری جانب سے عملی کارروائی تک ایران کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ مذاکرات میں اعتماد کی کمی ایک بنیادی مسئلہ ہے، ہم رعایتیں مذاکرات سے نہیں بلکہ میزائلوں سے لیتے ہیں۔ ناجائز امریکی پابندیوں اور سختیوں کی کوئی حیثیت نہیں، ایران نے توانائی سپلائی کے متبادل ذرائع ڈھونڈ نکالے۔ چین کو LNG اور تیل ریلوے کے ذریعے بھیجنا شروع کر دیا۔ امریکی و عالمی ماہرین کے مطابق ریل کے ذریعے چین کو تیل پہنچانے سے ایران اپنا برآمدی معاملہ حل کر رہا ہے۔ زیر زمین راستہ بھی تہران کے لائف لائن ہے۔ سمندری تجارت پر رکاوٹ کا ٹرمپ کا منصوبہ ناکام۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ امریکہ، واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے اہم ملاقات۔ خطے کی موجودہ صورتحال اور پاک امریکہ تعلقات پر تبادلہ خیال، دونوں ملکوں کے درمیان ترجیحی شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر گفتگو۔ مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں پر بھی بات چیت۔ معرکہ حق میں پاکستان کو عظیم فتح ملی، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان کو عالمی افق پر سراہا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف بیرونی سرمایہ کاری کے لیے پرعزم ہیں۔ ان کے دورہ چین کے دوران B2B تاریخی معاہدے ہوئے، کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق ملنا چاہیے۔ بلوچستان میں سرگرم دہشت گردوں سے ان کے اہل خانہ کا لا تعلقی کا اعلان۔ تربت سے تعلق رکھنے والی فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد شہناز بلوچ کو اس کے گھر والوں نے الگ کر دیا۔ کہتے ہیں شہناز کم عمری میں ہی عمان منتقل ہو گئی تھی۔ گزشتہ تقریباً 12 برس سے خاندان کا اس کے ساتھ رابطہ نہیں۔ خاندان کو کبھی بھی اس کی کسی شدت پسند سرگرمی یا کسی کالعدم تنظیم سے روابط کے حوالے سے معلومات نہیں تھیں۔
मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल में बेहतरी, अमरीका ईरान में मुमकिन मुआहदे का इम्कान, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिरने लगीं, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में $91.12 फी बैरल तक कमी, जबकि अमरीकी खाम तेल WTI $87.36 फी बैरल, मरबन ऑयल $90.5 फी बैरल की सतह पर आ गया। गरीब और मुतवस्सित आवाम के लिए खुशखबरी, ईद कुर्बा पर वज़ीर आज़म का बड़ा तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत 22 रुपये फी लीटर, हाई स्पीड डीजल भी 22 रुपये फी लीटर सस्ता, नोटिफिकेशन जारी। इतलाक रात 12 बजे हो गया। शहरी मामूल कमी पर शदीद मायूसी का शिकार, कहते हैं महंगाई के हिसाब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए। पेट्रोल सस्ता मगर आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं, हुकूमत की 1 लीटर पर 141 रुपए तक लेवी और टैक्स वसूली, चंद माह में सैकड़ों अरब रुपए इकट्ठे कर लिए। पेट्रोलियम कीमतों में कमी का शोर, मगर हकीकत क्या है? आवाम अब भी हर लीटर पेट्रोल पर भारी टैक्स देने पर मजबूर। आलमी मंडी में कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तानी सारिफीन पर टैक्सों का बोझ बरकरार, हुकूमती रिलीफ पैकेज की हकीकत पर सवालात उठ गए। सिंध पुलिस के शोहदा हमारा फर्क नेशनल पुलिस एकेडमी के अफसरान की तरबियत में अहम किरदार है। सिंध पुलिस के DSPs की पासिंग आउट परेड तकरीब से वज़ीर आला सिंध का खिताब। मुराद अली शाह का कहना था कि तरबियत मुकम्मल करने वाले DSPs को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने इंतहाई पेशेवराना तरबियत का अमल मुकम्मल किया। आपको सही मायनों में आवाम की खिदमत करनी है। चिश्तिया में घरेलू झगड़े पर ससुरालियों ने जहर देकर बहू को कत्ल कर दिया। 22 साला मकतूला अलीशा बीबी 2 बच्चों की मां थी। पुलिस के मुताबिक खावन दूसरी शादी करना चाहता था, जिस पर घर में लड़ाई झगड़ा रहता था। लाश अस्पताल मुंतकिल। मकतूला के वालिद की मुद्दत में खावंद और देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। कराची वाटर कॉरपोरेशन ईद पर भी पानी की फराहमी में नाकाम, शहरी परेशान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता 10 दिन से पानी की मुकम्मल बंदिश बरकरार। गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लाइन्स एरिया, जमशेद टाउन और मॉर्टन क्वार्टर्स भी पानी की किल्लत से मुतासर। शहरी ईद के दिनों में भी महंगे टैंकर्स खरीदने पर मजबूर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। कराची, पेशावर और कोयटा 4 से 10 घंटे तक बिजली गायब। लाहौर में लेस्को को 50 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना। कराची के इलाकों बल्दिया टाउन, लियारी, कोरंगी, सुरजानी और लियाकताबाद में 18 घंटे बिजली गायब होना मामूल बन गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि ज्यादा लाइन लॉसेज वाले इलाकों में एलानिया बिजली की बंदिश की जाती है। पेशावर और चारसद्दा के संगम पर वाक़े सर दरियाब में ईद के चौथे रोज अवामी रश में इजाफा। शहरी बड़ी तादाद में तफरीही मकाम पर पहुंच गए। दरिया काबुल के दिलकश मनाजिर और खुशगवार मौसम ने शहरियों की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। बच्चे झूलों, जबकि नौजवान ऊंट और घुड़सवारी से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। कश्ती रानी, बोटिंग और खाने के स्टॉल्स पर भी शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद।